لوگ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ ایمان اور اسلام میں یہی فرق کیا جاتا ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، یہ علمی مجلس نہیں ہے، میں سیدھا سیدھا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تمہارا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ تم لوگ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے ابھی اسلام قبول کر لیا ہے، یعنی اوپر ہم نے ابھی مان لیا ہے، ابھی دل کے اندر، ہردے کے اندر، سینہ کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایمان دل کے اندر داخل ہو جائے، سودی کاروبار چھوڑنا آسان ہو جائے۔ ایمان اگر دل کے اندر داخل ہو جائے، دو نمبری کام کرنا آسان، دو نمبری کام کرنا اور اس کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا آسان ہو جائے۔ ایمان اگر دل کے اندر داخل ہو جائے، نماز پڑھنا آسان ہو جائے۔ ایمان اگر دل کے اندر داخل ہو جائے، بے پردگی کو چھوڑنا آسان ہو جائے، پردہ کا اہتمام کرنا آسان ہو جائے۔ ایمان اگر دل کے اندر داخل ہو جائے، زمین جائیداد میں بے انصافی کرنا چھوڑ دینا، بے انصافی کو لات مار دینا آسان ہو جائے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان اگر دل کے اندر داخل ہو جائے، تمام کے تمام برائیوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے، تمام کے تمام نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے لوگوں، جو تم لوگوں نے دعویٰ کیا ہم نے ایمان لایا، تمہارا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بے پردہ ہو کر کے وہ چل پھرتے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ ہے لیکن وہ حرام کمائی میں مست و مگن ہے۔ ایمان کا دعویٰ ہے، حرام کمائی کر کے وہ سوچتے ہیں کہ میں نے مسجد میں اے سی لگا دیا حرام کمائی سے، میں نے مسجد میں ٹائلز لگا دیا حرام کمائی سے، میں نے مدرسہ میں حرام کمائی کا چندہ دے دیا، مسجد میں دے دیا، لوگ تو مجھ سے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری کمائی حلال ہو جائے گی، حلال نہیں ہوگی میرے بھائیو اور دوستو۔ بلکہ ایمان اگر آپ کے دل میں داخل ہو جاتا تو یہ تمام کے تمام کام کو ترک کرنا، چھوڑ دینا آپ کے لیے، ہمارے لیے آسان ہو جاتا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے اور دل کے اندر قرآن مجید کی محبت ہونی چاہیے۔ آج ہمیں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام کی عزت تھی، صحابہ کرام کو سمان ملا، صحابہ کرام کو بلندی ملی، صحابہ کرام کی ہر موڑ پر مدد کی گئی، اس لیے کہ ان لوگوں نے قرآن مجید کے احکام کو اپنی زندگی میں لاگو کیا۔ آج ہمیں بے عزت کیا جا رہا ہے، آج ہمیں مارا جا رہا ہے، آج ہمیں کاٹا جا رہا ہے، آج ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید کے احکام کو چھوڑ دیا ہے، قرآن مجید کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اچارن تو کر لیا، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب نہیں سمجھا۔ جب ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ،
جب ایک بندہ کلمہ کا یہ آدھا حصہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پروردگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس ذات کے سامنے ہم جا کر کے ماتھا ٹیکیں، اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے جا کر کے ہم سجدہ کریں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب ایک بندہ ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے، گویا وہ اقرار کر لیتا ہے ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ میری جان جا سکتی ہے، میرا سر قلم کیا جا سکتا ہے، میری گردنیں اڑا دی جا سکتی ہیں، لیکن میرا یہ سر کبھی بھی اللہ